آج ہم کس چیز پر بات کرنے جا رہے ہیں؟ جس کا استعمال اب بہت کم ہو گیا ہے، عام طور پر بہت کم ہو گیا ہے، لیکن حکم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بس حکم کے بعد کوئی چیز بچتی ہی نہیں۔ کل بھی ہم نے یہی بات کی، حکم کے بعد کچھ نہیں بچتا۔ لیکن اب کیونکہ ہم عقل کے غلام ہو گئے، آج ایک جگہ سن رہا تھا ایک جملہ، سائنس تو ابھی 250 سال کی بچی ہے۔ اب ہم کیونکہ عقل کے غلام ہو گئے ہیں، لہذا ہم سائنس کی بات جلدی مانتے ہیں، حکم کی بات جلدی نہیں مانتے۔ میں آپ سے عرض کروں، ٹوتھ برش، سچ اگر کہوں تو ٹوتھ برش کی عمر ہے 4 دن، اس کے بعد ٹوتھ برش کو پھینک دینا چاہیے۔ بیکٹیریا اتنا آ جاتا ہے؟ بالکل۔ بات یہ ہے کہ جب میں برش کرتا ہوں، اگر میرے منہ میں کوئی انفیکشن ہے تو وہ برش میں آ جائے گا، میں برش کو یوں کر کے دھوؤں گا اور لگا دوں گا، اگلے دن پھر اٹھاؤں گا، منہ میں ڈال دوں گا۔ وہ تو آپ نے بھی یوں کر کے دھو دیا، کچھ لوگ تو اس کو وہ بھی نہیں دھوئیں گے، بس ہلکا سا پانی ڈال رکھا اور رکھ دیا۔ کیا وہ بیکٹیریا فری ہے؟ نو، تو پھر میں تو روز اس کو منہ میں ڈال رہا ہوں۔ لوگ تو اللہ کا شکر ہے 3 مہینے نہیں بدلتے۔ اور ویسے کتنی دیر بعد بدلنا چاہیے؟ صرف 4 دن بعد۔ 4 دن بعد Yes. برش بدل دینا چاہیے۔ اب اگر فرض کریں، بیگم نہیں بس بدلی مطلب آپ جو ہیں وہ نازک اس پہ آ گئی ہیں، بری بات ہے۔ اچھا جی۔ تو مسواک کی سب سے بڑی خوبی جو ہے، سائنسی بنیادوں پر بات کروں، وہ یہ ہے کہ اس سے بہتر نان انفیکٹڈ برش دنیا میں کوئی نہیں۔ اس کی ایج کیا ہے؟ ہم اس کو کتنے ایسے استعمال کر سکتے ہیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی؟ 3 دن۔ مسواک کو بھی یس، ہم 3 دن استعمال کر سکتے اس ہیں؟ لیے کہ مسواک جب آپ نے برش کر لی، یہاں سے کاٹ لیا اور نرم کر کے آپ نے برش کر لیا، 3 دن بعد اسے کاٹ لیا، نیا برش، ہائیجینک برش پھر حاضر ہے۔ واو۔ اور اس کے استعمال کے ساتھ جو فوائد حکم کے مطابق ہیں، میں اس پر بات نہیں کرتا، میں آج صرف عقل پہ بات کرتا ہوں۔ حکم کے پیچھے جاؤں تو آپ یقین کیجئے بس ہر چیز بڑھ جائے گی، تمہارا ثواب بڑھ جائے گا، تمہارے وضو کا ثواب بڑھ جائے گا، تمہارے روزے کا ثواب بڑھ جائے گا، اور روزے میں جائز ہے۔ میرا خیال ہے، میں کم عقل آدمی ہوں، منہ میں جانے والی کوئی چیز جو جا سکتی ہے روزے میں، وہ صرف مسواک ہے۔ میں ویسے آپ نے بات کی تمہارے ساتھ بیٹھے میں، کیا ڈاکٹر صاحب کیا مسواک استعمال کر سکتے ہیں روزے میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں تو وہ ایکسیپشن ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر اگر آنکھ میں آپ ڈراپ ڈالیں تو وہ الٹیمیٹلی جو ہے میٹس کے ذریعے اور کینیکولائز کے ذریعے ہمارے ناک میں نکل جاتا ہے اور حلق میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن سرکار نے چونکہ سرما استعمال کر لیا ہے، اب سرما چاہے حلق میں آ جائے آپ کے روزے میں کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مسواک ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا استعمال کیا، چاہے وہ ذرے حلق بچنا چاہیے، لیکن ذرے چلی بھی گئے تو سرکار کی سنت ہے، روزے میں کوئی حرج نہیں آئے گا۔ علامہ صاحب آپ بھی یہی رکھتے ہیں؟ نہیں، تھوڑی سی احتیاط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ یہ کہ ہمارے ہاں کاجل سرما لگانا یہ مکروہات میں آتا ہے، ٹھیک، اور مسواک یا پیسٹ کرنا اس صورت میں ہے کہ اگر وہ چیز حلق سے نہیں اتر رہی تو، لیکن وہ مزہ تو جا رہا ہے نا؟ نہیں، مزہ نہیں جائے گا، پیسٹ حلق میں رہے گا۔ اس لیے پیسٹ کو منع کیا گیا ہے کہ دیکھیں فتویٰ جب بھی دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ لے مین کو دیکھ کر دیا جاتا ہے، جو ایک عام آدمی ہے، تاکہ وہ سمجھ سکے اس لیے۔ اس لیے عام آدمی کو منع کیا گیا ہے کہ اس کے لیے امکانات پایا جاتا ہے کہ اس کی خوشبو یا اس کا ذائقہ وہ اس کے حلق تک جا سکتا ہے، لیکن ایک سمجھدار آدمی جو ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں اس کو کروں گا میں تو اس کو میں کنٹرول کروں گا، اس کی اسمیل کو یا اس کے ذائقے کو یا اس کی ذرات کو حلق تک علامہ صاحب جو اس کا ذائقہ ہے، ڈاکٹر صاحب جو ذائقہ ہمارے ہے، نزدیک مطلقاً روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے۔ مطلقاً جب ہم بولتے ہیں اس کا مطلب رسول اللہ کی سنت ہے۔ اسی طرح مطلقاً ہمارے نزدیک سرما روزے کی حالت میں ڈالنا عین ثواب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ صرف جائز نہیں بلکہ جب سنت ہوتی ہے تو ثواب بن جاتا ہے۔ جو ٹیسٹ بڈز ہیں، جو مزہ ہے وہ تو زبان کے اندر ہے نا، تو جو حلق میں جائے گا وہ تو آپ کا اپنا لباب جائے گا، تو وہ جو لذت ہے وہ تو آپ لے رہے ہیں نا روزے میں۔ نہیں، میں آپ سے بتاؤں، یہ اس معاملے میں ہمارا اتفاق ہے ماشاءاللہ کہ حلق کے اندر کسی چیز کے جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے،
ٹیسٹ بڈس آپ کی زبان کے پچھلے حصے پر آتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں اب ہمارے ہاں تو اگر آپ برش بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ حلق کے اندر نہ جائے. اسی طرح اسی سے قیاس کرتے ہوئے مسواک سے کرتے ہوئے ٹوتھ پیسٹ کا بھی حکم ہے، لیکن مسواک کے اندر بھی ذرات حلق میں نہ جائیں. ہاں اتنا بڑا اگر ذرہ چلا گیا کہ جس کو آپ بولتے ہیں تل کا دانہ، اگر اتنا بڑا ذرہ اگر آپ کے حلق میں چلا گیا، ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا. لیکن جو ہے کوشش تو ہم یہ بھی کرتے ہیں، مثال کے طور پر جب ہم وضو کرتے ہیں، اب پانی تو بہت سافٹ چیز ہے نا، وہ پانی لا محالہ آپ کے سلائیوا میں تھوک میں شامل ہو کے حلق کے نیچے جائے گا. لیکن چونکہ وضو کرنا نماز کی شرائط میں سے ہے اور روزے کی حالت میں بھی نماز ہم پڑھتے ہیں، ظاہر ایگزمپٹ نہیں ہوتی، لہذا ایسی صورت میں وضو کرنے سے ایسا نہیں بلکہ منع کیا گیا. کراہیت ہے کہ آپ وضو کرنے کے بعد بعض لوگ بار بار تھوکتے ہیں کہ پانی اندر نہ چلے، وہ کراہیت ہے، وہ کراہیت. ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک دفعہ تھوک دیا اچھی طرح، اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ آپ کے جسم میں آپ نہا رہے ہیں، ایسی صورت میں بھی آپ کے مسام کے ذریعے، میڈیکل سائنس یہ بولتی ہے کہ پانی کے ذرات جا رہے ہیں، لہٰذا وہ ایک جو سہولت دے دی ہے، رخصت دے دی کہ اس کے اوپر آپ شک و شبہ نہ کریں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا کالر ہمارے ساتھ ہیں، اور کیونکہ میں نے کہا مسواک کی بات ہو رہی ہے اور مادین بھی ساتھ بیٹھے ہیں، تو اچھا ہے نا، مزے کی. کیوں آغا صاحب، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی نا؟ بہت اچھی بات ہے. یہ تمام چیزیں کنفرم ہو رہی ہیں، اور ہمارا کام جو بنیادی طور پر یہاں پر ہے وہ یہ کہ جو علم ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے، اور تربیت کے ساتھ، تربیت کی دیانتداری کے ساتھ، دیانتداری سے، اور ڈھول نہ بنا جائے. ہاں کالر ساتھ ہے. السلام علیکم. یہ ڈھول والی مثال یاد رکھنی ہے آپ نے. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ملی علی بات کروں اسلام آباد سے. جی مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بلال بھائی کو. اور میم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں علماء کرام سے، اور کہ یہ مسواک سب سے کون سی اچھی لکڑی کا مسواک یوز کرنا چاہیے؟ اچھا ہمارے بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو مسواک ہے سب سے اچھی کون سی لکڑی ہے آغا صاحب؟ پیلو. پیلو. لوگ جو ہیں وہ کؤ کی نہیں، بہت کامن ہے. کتنی قسم کی ہوتی ہے مسواک؟ مسواک ہر درخت کی مسواک ہو سکتی ہے، ہر درخت کی ہو سکتی ہے. میں ایک اور بات کہوں، عام طور پر لوگ پیلو کی ہی مسواک استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک مسواک اور ہے. پاکستان میں وہ پہاڑی علاقے میں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور اس سے وہاں کے لوگ ٹمبر کہتے ہیں. ٹمبر ایبٹ آباد کے ضلع میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کا ذائقہ چرچرا ہوتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے. اور جب اس کی تحقیق کی تو اس میں جو اس کا انگلش نیم تھا وہ تھا ٹوتھ ایک ٹری، یعنی دانت کے درد کا درخت. اور واقعی وہ دانت اسی طرح صاف کرتا ہے. اور اسے ہمارے ہاں طب میں جب میں نے دیکھا تو اسے کہتے ہیں کباب خناں. اور کباب خناں جو ہے وہ ہمارے ہاں کئی منجنوں میں ڈلتا ہے، اور منہ صاف کرنے کے لیے the mouth freshener کو استعمال کرتا ہے. زبردست. اچھا ایک اور کالر ساتھ ہے. السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں طیب علی گلستان جوہر سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ سب کو میرا سلام، اور آپ سب کو رمضان مبارک. آپ کو بھی طیب بھائی بہت بہت رمضان مبارک. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا میں پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ ابھی یہ بھائی صاحب نے جو ہے ایک بتایا مسواک کے بارے میں. مسواک کے بارے میں اس میں کوئی نو ڈاؤٹ تو مسواک جو ہے سنت رسول ہے، لیکن آج کل کی جو مسواک ہے وہ فلیور میں آ رہی ہے. تو سب سے پہلے تو ان کو جو ہے یہ بتانا چاہیے تو فلیور جو ہے روزے کے اندر جو ہے ہم لوگ استعمال نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسری بلال بھائی سے ایک بات کرنی تھی. جی بالکل کیجیے. ہیلو السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بلال بھائی؟ اللہ کا شکر ہے. یہ فلیور والی مسواک آپ نے حیران کر دیا ہے. مسواکوں میں بھی فلیور آ گیا یار. جی میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں کہ آئے دن فلیور والی مسواک کہاں سے خریدی بتائیں ذرا. یہ لونگ آ رہا ہے، لاچی آ رہا ہے، اور کئی قسم کے فلیور آ رہے ہیں. یہ چائنا سے آ رہی ہے، یہ یہی بن رہی ہیں؟ یہیں سے بنا رہے ہیں. 8 دن پیکنگ میں آ رہے ہیں. میں نے سگنلز پہ بھی دیکھا لوگ مسواک وہاں پہ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بلال بھائی سے بات کرنی. بلال بھائی جی بیٹا. اچھا بلال بھائی، میں مسلسل 4 سال سے آپ کا پروگرام مسلسل رمضان کا دیکھ رہا ہوں. اللہ جنت امجد صابری صاحب کے ان کے پروگرام سارے دیکھ رہا ہوں. صحیح ہے. تو امجد صابری صاحب کی ضرور ریکویسٹ ہے آپ سے کہ وہ نعت اگر پروگرام میں شامل کرے جو آخری انہوں نے نعت پڑھی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. آپ کی بات بالکل درست ہے، ہم شامل کریں گے بھی، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم اسے شامل کرتے ہیں تو ہمارے جو دل ہیں یار وہ بھی چھوٹے چھوٹے سے ہیں نا. وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن آج ہم نے وہ کہاں رکھا ہوا؟ امجد کو آج بھی ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے،
اور یہ تو سارا تصویر سال تو جیسے ظاہری آپ ہمارے دکھانے ساتھ کے لیے امجد بھائی تو دلوں میں ہے، کیونکہ امجد بھائی جو عاشقان رسول ہوتے ہیں وہ دنیا سے جا کے بھی دنیا سے نہیں جاتے، ہاں 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 وہ کیا ہمیشہ خوبصورت دلوں بات میں کی ہے. رہتے ہیں، وہ ہمیشہ واہ، واہ، دلوں میں واہ، رہتے ہیں. واہ. اور امجد بھائی کی تو اچھی جب بات وہ کی. نعت پڑھتے واہ، تھے واہ. تو اس میں رسول مرنے مسلم نہیں کیا غیر مسلم وجد میں آ جاتے تھے رسول کا نام سن کے، تو آپ خود سوچیں کہ اللہ پاک کے یہاں کیا ان کی مرتبت ہوں گی. اچھا خیر آغا صاحب، کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک، مسواک اور کیا کیا فائدے مسواک کے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ مسواک کے اندر کسی بھی قسم کا بیکٹیریا اگر منہ کے اندر ہو تو یہ اسے بہتر کر دیتی ہے. ٹیسٹ برڈز کے ایکٹیویٹی کو انہینس کر دیتی جو ہے. کیوٹی پرابلم لوگوں کے دانتوں میں اتنی درد ہوتی ہے، مسوڑے سوج جاتے ہیں، تمام چیزیں انفیکشنز کو بہتر کر دیتی ہے. میں ٹیسٹ برڈز کی بات ایک اور عرض کروں کہ پوری دنیا سائنسی بنیادوں پر یہ کہتی ہے کہ ابلے ہوئے چاول 1.25 گھنٹے میں ہضم ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ بریانی کھا لیں تو 3.5 گھنٹے میں ہضم ہوتی ہے، اور شامی کباب کھا لیں تو ٹائم اور لگتا ہے. آخر یہ فیصلہ کرتا کون ہے؟ گوشت کے تو انزائمز الگ ہیں، چاول کے الگ ہیں، تو پھر یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ فیصلہ ہمارے ٹیسٹ برڈز کرتے ہیں. کہ جب ٹیسٹ برڈز ہمارے برین کو میسج دیتے ہیں کہ یہ چاول ہیں اور ابلے ہوئے ہیں، تو وہ 1.25 گھنٹے کا پلان کر کے آگے بھیج دیتا ہے. اور جب وہ بھیجتا ہے کہ نہیں یہ بریانی ہے، تلے ہوئے چاول ہیں، تو پھر وہ میسج دیتا ہے کہ نہیں 3.5 گھنٹے وہ تک کہتے ہیں اس کو ٹف ٹائم دینا ہے، ٹف ٹائم دینا اس ہے، کو ٹف ٹائم دینا ہے. میدے میں 3.5 گھنٹے تک جو چاول ہے اس کو ٹریٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہاتھوں میں بھیجنا ہے. یعنی کہ وہ تو پورا شیلف میں آیا، Yes. لپٹا ہوا آیا تیل میں. اب آپ یہ دیکھیے، یہ تمام چیزیں جب سائنس آپ کو پروو کرے گی نا تو پھر اندازہ ہوگا کہ ہم ایک برین سے نہیں سوچتے، ہمارے پاس 3 برین ہیں. پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی. آغا صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میدے کو کہنا چاہیے کہ ایس ایم ایس کرنا بند کرے اور جو ہم کھا رہے ہیں اس کو برداشت کرے. بہت اچھی بات. اچھا ایک اور کالر ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. ہاں یہ آپ کا میدا ہے، Obviously. اس کا جو آغاز ہے منہ سے. ہیلو السلام علیکم جی. جی وعلیکم کھانا السلام. دیکھتے کون منہ صاحب میں بات تھوک آ کر جاتا رہے ہے. ہیں؟ کیا؟ عاقب جی عاقب، رمضان مبارک آپ کو. عاقب بھائی کیا پوچھنا جی چاہیں نہیں گے؟ آپ کو رمضان مبارک، خیر مبارک. تھینک یو. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی مسواک کے متعلق ہم پوچھنا جی چاہیں جی گے. جی جی عاقب بھائی. جی آگے آپ بول رہے تھے کہ مثلا مسواک کا بورڈ کی مسواک کر لیں گے. بورڈ بورڈ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بورڈ جو کا انہوں نے درخت. بولا ہے کہ ابھی بورڈ جو کا درخت پہلو ہوتا ہے نا، ہے اس کی مسواک آپ نے بولا تھا کہ ہر ایک مثلا کی مسواک ہو جائے گی. جی جی، ہر نرم لکڑی مسواک بن سکتی ہے. آپ درخت سے توڑیے استعمال کر لیجیے. آپ نیم بھی استعمال کر سکتے ہیں، نیم بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کی مسواک استعمال کرتے وہ ہیں. کڑوا نہیں ہوگا؟ نیم کڑوا ہوگا، لیکن بات یہ کہ پھر اس کی خوبیاں آپ کو کتنی اس کی چاہیے، اور اس کی افادیت ہر چیز کی الگ ہوگی. ویسے مجھے لگتا ہے مسواک پہ تو اگر پورا شو بھی کیا جائے تو کم ہے، ہم- لیکن کیا کریں ہمارے جو اس کا سیگمنٹ کا جو ٹائم ہے وہ تھوڑا سا مختصر ہے.